دیا ہے، اس کو کاپی میں لایا ہے، کتاب کی شکل دیا ہے، لیکن دوستو اس وقت کی کیا حالت تھی اس کو قرآن نے بھی بیان کروایا ہے۔ اس وقت کی حالت یہ تھی کہ انسان نہیں مر رہا تھا بلکہ انسانیت مر رہی تھی، اور ایک دو نہیں بلکہ ساری کی ساری انسانیت جہنم کے گڑھوں میں گر رہی تھی۔ اللہ کو رحم آیا اور رحمت خداوندی جوش میں آتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک نبی کو بھیجا ہے۔ وہ نبی نے دوستو ہر ایک کو الگ الگ مقام دیا۔ قرآن کریم سے پوچھتے قرآن کریم ذرا بتانا عورتوں کا کیا مقام تھا جب مذہب اسلام نہیں آیا تھا؟ عورتوں کو لوگ کس حیثیت میں رکھتے تھے؟ عورتوں کو کیا درجہ دیا کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ اس وقت کا معاشرہ ایسا تھا، اس وقت کے حالات ایسے تھے، اس وقت کے لوگ ایسے تھے کہ عورتوں کی پیدائش کو لوگ باعث ننگوار سمجھتے تھے، اس کی پیدائش کو لوگ دوستو رحمت نہیں نہ سمجھتے تھے، مصیبت سمجھتے تھے، اور اس کو آفت سمجھتے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میرے گھر میں کوئی مصیبت آ چکی ہے۔ عورتوں کی پیدائش پر، لڑکی کی پیدائش پر لوگوں کو یہ حال تھا، اس دنیا کی حالت تھی۔ وَإِذَا بُشِّرَ بِالْأُنثَىٰ جب اس میں جب کسی کو لڑکی کی خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوا ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، اس کے پیشانی پر بل آ جایا کرتے تھے، وہ پریشان حال ہو جایا کرتا تھا کہ میرے گھر میں کیا مصیبت آ گئی۔ لوگوں سے چھپا پھرتا تھا، لوگوں کو جب دیکھتا تو آ رہا ہے گھر میں چھپایا کرتا تھا، لوگوں سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھایا کرتا تھا۔ اس حال سے ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی۔ جی ہاں، عورتوں کی پیدائش کو سماج میں ایک عجیب لوگ سمجھتے تھے کیا مصیبت آ گئی، لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لوگ دم سے گھٹنے لگتے تھے۔ یہ دنیا بالکل آخری مرحلے پر پہنچ چکی تھی۔ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اس نے آقا مدنی کو اس دنیا میں بھیج کر انسانوں کو نئی زندگی دیا اور انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا، مظلوموں کو اس کا حق دیا، یتیموں کو اس کا حق دیا، بیواؤں کو اس کا حق دیا۔ دوستو یہی حالت تھی عورتوں کے سلسلے میں، وہ لوگ دم سے گھٹنے لگتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے آخر میرے گھر میں کیا آ گیا۔ ایک واقعہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے حبیب، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رحمت للعالمین، اے ساری دنیا کے نبی، کیا میں نے جو گناہ کیا ہے کیا اللہ مجھے معاف فرمائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ کیا تم نے زنا کیا؟ بولے نہیں میں نے زنا نہیں کیا۔ تم نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا؟ نہیں میں جھوٹ نہیں بولا۔ کیا کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا؟ نہیں میں نماز بھی نہیں چھوڑتا۔ پھر کیا آخر کیا ہے؟ کیا ہے تم نے؟ بڑے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حمل سے تھی اور میں سفر پہ جا رہا تھا، میں نے اپنی بیوی کو نصیحت کیا، دیکھ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اسے مار ڈالنا، اگر لڑکا پیدا ہو اسے زندہ رکھنا۔ میں کئی سال کے بعد گھر پر آیا، میں پریشان تھا، تو میری بیوی نے کھانے پینے کے لیے وہ ناشتہ کھانا وغیرہ بڑھایا، کھائی رہا تھا۔ ایک بچہ میرے آنگن میں صحن میں کھیل رہا تھا، ایک بچی تھی، لڑکی تھی، اس پہ میری نظر پڑی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ کتنا خوبصورت سا بچہ ہے، کیا پیاری سی لڑکی ہے۔ میری بیوی بات ٹال دیتی ہے، بولتی ہے چلیے پہلے آپ کھانا کھائیں۔ پھر وہ بچی شام کو چلی جاتی ہے دوسرے کے یہاں، پھر کل ہو کر ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، تو ہر بار اس بچی پر نظر پڑ رہی تھی ہماری، تو
میرے دل میں کیفیت محسوس ہو رہی تھی اور میں یہ سمجھ رہا تھا آخر ایک پیارا سا بچہ، یہ پیاری سی بچی کس کا ہے؟ اتنی معصوم بچی، بھولی سی بچی۔ میری بیوی کو احساس ہو گیا کہ ہمیں لڑکی سے محبت ہو گئے، مجھے اس بچی سے محبت ہو گئے۔ میری بیوی سمجھ رہے تھے آپ یہ ہمارے شوہر اپنی بیٹی کو نہیں مارے گا۔ میری بیوی نے مجھے بتا دیا، میری عورت تھی، سمجھ لے گا جب محبت بیٹھ چکی ہے دل میں، وہ سمجھ چکی ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ نہیں کہا کہ بچی کو مارے گا یا بچی کو زندہ درگور نہیں کرے گا، دفن نہیں کرے گا۔ وہ عورت مامتا کی پیاری بتا دیتی ہے کہ یہ آپ ہی کی لڑکی ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ خطرناک ہو رہا، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، میرے جو کہا تھا سننے کو نہیں کیا۔ بیٹی کو ہاتھ کندھے پر بٹھاتا ہے، ہاتھ میں کدال ہے اور کہاں جا رہا، مرگھٹ کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں جو حالات، جو واقعات پیش آئے، بیوی جو بچی تھی وہ کہہ رہی تھی ابا اتنے سخت دکھ میں کہاں جا رہے ہیں؟ جو پسینہ گر رہا تھا اس کی بچی تھی، پسینہ کو پوچھ دیا کرتے تھے۔ اسی بچی کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے زندہ درگور کرنے جا رہے ہیں۔ وہ گئے، گھڑا کھودنے کے بعد بچی کو دفن کیا اور ایک کلہاڑا مارا۔ وہ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ یہ حالت تھی، لیکن مذہب اسلام کا مطالعہ کرو، قرآن کریم کا مطالعہ کرو، آقا مدنی کے فرمان کا مطالعہ کرو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وهو کہاتین وسمى صابعہ، جس نے دو لڑکی کی پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا، اسے تربیت دیا اور اسے اچھی سوسائٹی میں اچھی تہذیب سب سے مہذب بنایا۔ جاء یوم القیامہ، قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے، کس طرح؟ یہ دو انگلی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ہوں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی قربت حاصل ہوگی۔ آپ اس بات کو ہلکے میں لے رہے ہیں؟ نہیں، ہلکا نہیں لے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ آقا نبی کا فرمان ہے، یہ آقا نبی کا فرمان ہے، کسی غیر کا قول نہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک نئی زندگی دی، ہر ایک کو زندگی دیا اور جینے کا سلیقہ بتایا اور جینے کا طریقہ بتایا اور ہر ایک کی فضیلت اور گناہوں کی دوستو اس کے جس فعل سے، جس کام سے گناہ ہوتے ہیں اور جہنم میں جانا ہوتا ہے، اس سے بچا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشر کو جنت میں جانے والا بنا دیا اور فرما دیا من آل جاریتین، جس نے دو لڑکی کی پرورش کی۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت انس کی روایت غالباً من آل ثلاث بنات او ثلاث اخوات، اس نے تین لڑکی کو یا تین بہن کو یا دو لڑکی کو اور دو بہن کو اچھے طریقے سے دیکھ بھال کیا، اس کے خرچے کو برداشت کیا، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا اور اسے اچھے طریقے سے پڑھایا لکھایا، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَجَوَّزَهُنَّ، اور اس کی شادی کرا دی، فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت ہے۔ جی ہاں، یہ مزدہ سنا ہے، یہ خوشخبری سنا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے تعلیم دلوایا اور پڑھایا لکھایا اور پڑھانے لکھانے کے بعد اچھا سوسائٹی میں اور اچھی تہذیب کے ساتھ، اسلامی طریقے کے ساتھ اسے زندگی گزارنے والا بنایا اور اس کی شادی کرا دی، تو اللہ کے کیا کہتے ہیں، اللہ کے فرماتے اس کے لیے جنت۔ دوستو یہ منصور صاحب، ان کی لڑکی کی شادی ہونا ہے کل، انہوں نے آج تک اور ابھی تک بہت اچھے طریقے سے اس کی پرورش کیا، اس کی پرداخت کیا، اس کا دیکھ بھال کیا، اور کل ایک ذمہ داری سے سرگوش ہونے جا رہے ہیں، ایک ذمہ داری کو پورا کرنے جا رہے ہیں، وہ جنتی ہے۔
دوستو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو، ایک بات شروع بھی نہیں ہوئی ہے، ہلکی سے ایک جھلک آئی ہے، پوری بات وقت کی قلت دامادگیر ہے، اور علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو مذہب اسلام کی اہمیت کو سمجھائے۔ صرف یہ سمجھے کہ دین اسلام کی اہمیت کو سمجھ لیے تو ہم نے غلط کام کرنا چھوڑ دینا ہے، اور چھوڑ دیں گے ہم نے مذہب اسلام کی مذاق کر دیا۔ یوٹیوب کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے طرح طرح کے پیغام آتے ہیں، ایسے کرو ایسے کرو، دین اسلام سمجھ کر آگے موبائل میں آپ کو اگر خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے، جائیے مدرسوں میں، علماء کی صحبت اختیار کیجیے، بچے کو مدرسہ میں بھیجیے۔ جی ہاں، وہاں مذہب اسلام کے تعلیم ہے، وہاں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، وہاں آپ کے بچے دیندار ہوں گے، وہاں آپ کے بچے حافظ قرآن ہوں گے، وہاں آپ کے بچے مولانا بنیں گے، پھر جا کر آپ کے معاشرے کو سدھاریں گے۔ دین اسلام کی اہمیت سمجھیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔